فرض ہوتا ہے، فرض اور واجب میں جمہور کے ہاں کوئی فرق نہیں ہے، جبکہ احناف کے ہاں فرض اور واجب میں فرق ہے۔ اور کوئی بتا سکتا ہے کہ احناف جو فرق کرتے ہیں فرض اور واجب میں، وہ فرق کس بیس پہ کرتے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ شیخ محترم، فرض کو وہ کہتے ہیں کہ جو حکم قطعی ہو، یعنی کہ جو قرآن سے ثابت ہو یا حدیث متواترہ سے ثابت ہو، اس کو فرض کہتے ہیں۔ اور واجب وہ کہتے ہیں جو زنی سے ہو حکم، یعنی کہ خبر واحد سے۔ تو یہ فرق وہ کرتے ہیں۔ تو ایک قطعی حکم کیا ہوتا ہے، یہ بتا سکتے ہیں آپ؟ ایک قطعی حکم یہ ہے کہ یا وہ قرآن کی آیت ہے، اور یا پھر ایسی حدیث ہے جو کہ خبر واحد نہیں ہے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ جو خبر واحد نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ خبر متواتر ہے۔ صحیح ہے ٹھیک ہے، خبر متواتر ہے یا خبر مشہور ہے وہ؟ تو اس کے علاوہ یعنی ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ جو بنیادی طور پہ حکم جو ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، حکم تکلیفی اور حکم وضعی۔ تو حکم تکلیفی ہم نے پڑھ لیا، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حکم وضعی کے حوالے سے۔ اور اس کے حوالے سے آپ یہ بات سمجھ لیں کہ حکم وضعی کی بنیادی طور پہ 5 قسمیں ہیں۔ 5 قسمیں ہیں، اور وہ 5 قسمیں ہیں: سبب، پہلی قسم ہے سبب، دوسری ہے شرط، تیسری ہے معنی، چوتھی ہے رخصت و عزیمت، پانچویں ہے صحت، فساد اور بطلان۔ یہ صحت، فساد اور بطلان سمجھ لیں کہ ایک ہی چیز ہے، اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ ڈفرنس ہے، معمولی سا ڈفرنس ہے۔ تو جو اس کی پہلی قسم ہے جس کو سبب کہتے ہیں، سبب یہ ہے کہ ایک جو شریعت نے کوئی حکم دیا ہے نا، شارع نے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کوئی حکم دیا ہے، تو اپنے کسی حکم کے لیے جس چیز کو بطور علامت ذکر کیا ہے نا، ایک بطور سائن ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کو سبب کہتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی حکم کے لیے کسی اور چیز کو سبب بنا دیا ہے، وجہ بنا دیا ہے، علامت بنا دیا ہے۔ ایک مثال سے سمجھتے ہیں، اس سے بات زیادہ واضح ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ جو ہے نا، ظہر کی نماز ہم تب پڑھتے ہیں جب جو ہے سورج ڈھل جاتا ہے، سورج ڈھل جاتا ہے۔ یہ ہم حکم وضعی پہلے پڑھ تو نہیں چکے؟ شیخ صاحب، ہم نے صرف ڈیفینیشن ہی پڑھی تھی، ہاں، اقسام صرف نہیں وہ پڑھی۔ پڑھی تھی۔ صحیح صحیح صحیح۔ تو سبب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کو شریعت نے، اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی حکم کے لیے سبب بنا دیا ہوتا ہے، اور اس میں یہ ضروری ہے کہ جب وہ سبب پایا جائے گا تو ہی حکم جو ہے وہ نافذ ہوگا، جب وہ علامت پائی جائے گی تو ہی حکم ثابت ہوگا۔ مثال کے طور پہ ظہر کی نماز کے لیے سورج کا ڈھلنا، ظہر کی نماز کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب جو ہے وہ سورج ڈھل جاتا ہے، یعنی جب سورج پہلے طلوع ہوا، طلوع ہونے کے بعد وہ بالکل ہمارے سر کے اوپر آ گیا، اور اس کے بعد جب وہ ڈھلنا شروع ہوگا، سورج ڈھلے گا، تو اس کے ساتھ ہی ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا۔ تو اب جو ہے ظہر کی نماز کے لیے، اب ظہر کی نماز پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس حکم کے لیے سورج کے ڈھلنے کو ایک سبب بنا دیا ہے، ایک علامت بنا دیا ہے۔ جب سورج ڈھلے گا تو نماز پڑھی جائے گی، جب تک سورج نہیں ڈھلے گا تو اللہ تعالیٰ کا وہ حکم اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ جیسے ہی وہ جو ہے سورج ڈھلے گا تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا ضروری ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک حکم کے لیے ایک دوسری چیز کو جو ہے وہ سبب بنا دیا ہے، اور سبب میں یہ بھی ضروری ہے کہ جب وہ جو علامت پائی جائے گی تو جو ہے اس کے مقابلے میں، جیسے ہی وہ علامت پائی جائے گی تو اس کے مقابلے میں جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہو جائے گا۔ تو
اس کے مقابلے میں ایک اس کے بعد جو حکم وضعی کی دوسری قسم ہے یہ ہے سبب، اور جو دوسری قسم ہے وہ ہے شرط۔ شرط بھی تقریباً وہی چیز ہے لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہے، اور شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اپنے حکم کے لیے ایک دوسری چیز کو شرط بنا دیا ہے۔ مثال کے طور پہ جو ہے نماز کے لیے وضو کا ہونا یہ شرط ہے۔ جو بندہ نماز پڑھنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شرط کو پورا کرے، وہ وضو کرے۔ وہ وضو کرے گا تو وضو کرنے کے بعد جو ہے اس کا نماز ادا کرنا صحیح ہوگا۔ شرط ہوگی تو اس کے بعد مشروط پایا جائے گا۔ اگر ایک شخص وہ نماز پڑھتا ہے لیکن وہ وضو نہیں کرتا تو ایسے شخص کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ تو جو ہے نماز پڑھنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ایک شرط مقرر کی ہے اس کا پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ باقی اس کو ہم ڈیٹیل سے آگے بک میں دیکھیں گے ساری چیزوں کو مثالوں کے ساتھ۔ بس جو ہے نا اس کا ہم ایک اوور ویو کر لیتے ہیں پہلے، اس کے بعد ہم بک سے چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ تو جو ہے مشروط کو پورا کرنے کے لیے شرط کا پایا جانا ضروری ہے۔ جب شرط ہوگی تو اس کے ساتھ ہی مشروط ہوگا۔ لیکن اس میں اور سبب میں فرق یہ ہے کہ اگر ایک بندہ شرط کو پورا کرتا ہے، وضو کرتا ہے، تو اس کے لیے مشروط پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک شخص وضو کرتا ہے، وضو کر لیتا ہے، تو اس کے لیے نماز پڑھنا اب ضروری نہیں ہے۔ سبب میں یہ تھا کہ جب وہ علامت پائی جائے گی تو اس کے بعد جو حکم ہے اس پر عمل کرنا ضروری ہوگا۔ سورج ڈھلے گا تو نماز پڑھنا ضروری ہوگا۔ لیکن یہ جو شرط ہے اس میں جب ایک بندہ شرط پر عمل کرے گا تو مشروط پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک بندہ وضو کرتا ہے تو وضو کرنے کے بعد اس کے لیے نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ بندہ کسی اور چیز کے لیے بھی وضو کر سکتا ہے، بغیر کسی وجہ کے بھی وضو کر سکتا ہے۔ کہ ایک شخص اگر ہر وقت باوضو رہنا چاہتا ہے تو وہ رہ سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے شریعت کی طرف سے۔ تو جو ہے جب شرط پائی جائے گی تو ضروری نہیں ہے کہ مشروط بھی پایا جائے، لیکن مشروط کے لیے جب نماز پڑھنی ہے اس نے تو اس کے لیے شرط کا پایا جانا ضروری ہے، یعنی وضو کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ باقی مزید تفصیل ہم کتاب میں دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد جو تیسری اس کی قسم ہے وہ ہے معنی۔ معنی کا مطلب یہ ہے رکاوٹ یا کوئی ہرڈل کا آ جانا۔ تو کسی حکم میں کوئی ہرڈل آ جائے، کوئی رکاوٹ آ جائے، کوئی جو ہے ان سب چیزوں کو معنی کہتے ہیں اصول فقہ کی اصطلاح میں۔ مثال کے طور پہ اگر ایک شخص ہے، اس کا جو ہے والد فوت ہوتا ہے تو وہ اپنے والد کی وراثت میں سے حصہ پائے گا، اس کو حصہ ملے گا۔ لیکن بعض صورتوں میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے، کوئی ہرڈل آ سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ خدا نخواستہ اگر وہ اپنے باپ کو خدا نخواستہ قتل کر دیتا ہے تو اس صورت میں وہ جو بیٹا ہے وہ اپنے باپ کی وراثت میں سے حصہ اس کو نہیں ملے گا۔ یا خدا نخواستہ ایک شخص جو ہے وہ مرتد ہو جاتا ہے، مسلمان تھا لیکن وہ مرتد ہو گیا، اس نے دین چھوڑ دیا، تو اب اس کو اپنے والد کی جائیداد میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ تو اس کو ہم اصول فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں معنی، یعنی کوئی رکاوٹ آ گئی ہے، کوئی ہرڈل آ گئی ہے۔ اس کے بعد جو چوتھی قسم ہے حکم وضعی کی وہ ہے رخصت و عزیمت۔ عزیمت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس پر اسی طرح عمل کرنا جس طرح کے اللہ تعالیٰ نے عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ مثال کے طور پہ جو ہے جو حکم ہے نماز پڑھنے کا یا روزہ رکھنے کا، تو روزہ رکھنا اور نماز پڑھنا اپنے پورے ارکان و شرائط کے ساتھ، یہ جو ہے وہ عزیمت ہے۔ لیکن کسی مرض کی وجہ سے روزہ چھوڑ دینا، کسی سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑ دینا، اس کو ہم رخصت کہتے ہیں۔ یعنی جو ہے اس نے اللہ تعالیٰ کی جو رخصت ہے اس پر عمل کر لیا ہے، جو ریلیکسیشن تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس نے اس پر عمل کر لیا ہے، اس کو ہم رخصت کہتے ہیں۔ تو عزیمت کے مقابلے میں رخصت ہے اور رخصت کے مقابلے میں عزیمت ہے۔ اس کے بعد ایک پانچویں جو حکم وضعی کی قسم ہے وہ ہے صحت، فساد
اور بطلان. صحت، فساد اور بطلان کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس کو جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے ادا کرنا، اس کو ہم صحت کہتے ہیں. اور اگر جو ہے اس میں کوئی مسئلہ آ گیا ہے، اس میں اگر جو ہے ایک شخص کوئی کسی حکم پر عمل کر رہا ہے لیکن وہ اس کے ارکان و شرائط کو پورا نہیں کرتا، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس میں فساد آ گیا ہے، اس میں کوئی مسئلہ آ گیا ہے. تو اس کو فساد یا بطلان اس کے لیے اصطلاح استعمال ہوتی ہے. یعنی وہ جو عمل ہے یا تو وہ فاسد ہو گیا ہے یا وہ عمل جو ہے وہ باطل ہو گیا ہے. تو اسی کو مطلب فساد اور بطلان کہتے ہیں. تو حکم وضع کی. شیخ صاحب ذرا شیخ صاحب ذرا صحت کو رپیٹ کر دیجیے، کیونکہ آپ کی وائس کچھ سیکنڈز کے لیے میوٹ ہو گئی تھی. جی، صحت کا مطلب یہ ہے کہ ایک جو حکم ہے نا، اس حکم پہ ایک شخص عمل کرتا ہے پوری توجہ کے ساتھ، پورے ارکان کی ادائیگی کے ساتھ، پوری شروط کے ساتھ. تو اس کو ہم صحت کہتے ہیں. صحیح عمل کرتا ہے ایک حکم پہ، وہ اس کو صحت کا نام دیا جاتا ہے. لیکن اگر اس کے ارکان و شرائط میں کوئی مسئلہ آ گیا ہے، یا ارکان پورے نہیں کر رہا، یا اس کا کوئی رکن رہ گیا ہے، یا اس کی کوئی شرط رہ گئی ہے، تو اس صورت میں وہ اب صحت سے ہٹ کے یا تو وہ فاسد ہو گیا ہے یا وہ باطل ہو گیا ہے. یعنی صحت کے مقابلے میں فاسد اور باطل ہیں. فاسد اور باطل میں ویسے فرق نہیں ہے، لیکن احناف نے فاسد اور باطل میں فرق کیا ہے. تو وہ ہم کتاب میں پڑھتے ہیں کہ فاسد اور باطل میں فرق انہوں نے کیا کیا ہے. تو صحت کے مقابلے میں فاسد یا باطل ہیں. اگر ایک بندہ صحیح عمل کر رہا ہے کسی چیز پہ، تو وہ اس کو صحت کا نام دیا جاتا ہے. لیکن اگر وہ عمل تو کر رہا ہے لیکن اس کو پوری طرح نہیں کر رہا، اس کے ارکان چھوڑ رہا ہے یا اس کی شروط کو پورا نہیں کر رہا کسی عمل کی، تو اس کو ہم فاسد یا باطل کہتے ہیں. تو حکم وضع کی یہ 5 اقسام ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے، اس میں ایک چیز ہے محکوم فی. محکوم فی سے مراد یہ ہے کہ انسان کا ایسا فعل، جس سے کوئی حکم شرعی متعلق ہو. ایک انسان نے کوئی کام کرنا ہے، کوئی کام کیا ہے یا کرنا ہے، تو اس سے متعلق اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ہے. مثال کے طور پہ جو ہے ایک شخص کا نماز پڑھنا، ایک شخص کا روزہ رکھنا، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم موجود ہے. یا ایک شخص کا خدا نخواستہ زنا کرنا، یا اس کا جو ہے وہ حقوق ادا نہ کرنا، اس کا جو ہے ظلم و زیادتی کرنا، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم موجود ہے. تو وہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کے بارے میں ضروری ہے کہ وہ جو حکم ہے اس کا علم، پہلی بات یہ ہے کہ اس حکم کا علم انسان کے پاس ہونا چاہیے، اس کے نالج میں وہ بات ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس پر عمل کرنے کے لیے وہ جو حکم ہے وہ اس کی استطاعت کے مطابق ہونا چاہیے، اس کی طاقت کے مطابق ہونا چاہیے. تو جو بھی حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کے بارے میں 2 چیزیں ضروری ہیں. پہلی یہ کہ انسان کو اس کے بارے میں علم ہو، اور دوسری یہ کہ انسان اس پر عمل کرنے کی طاقت رکھتا ہو، وہ اس کی استطاعت کے مطابق ہو. باقی اس کی مزید تفصیل ہم دیکھتے ہیں کتاب میں. اس کے علاوہ آج کے ہمارے ٹاپک میں ایک جو اگلی بحث ہے مختصر سی، وہ ہے محکوم علیہ. محکوم فی تو وہ تھا نا کہ انسان کا ایسا فعل جس سے کوئی شرعی حکم متعلق ہوتا ہے. اور اس کے مقابلے میں جو محکوم علیہ ہے، اس سے مراد ہے کہ ایسا انسان جس کے فعل سے شرعی حکم متعلق ہو. یعنی آپ سمجھ لیں کہ محکوم علیہ وہ بندہ ہے جس پر حکم نازل کیا گیا ہے. یہ ساری ہم جو بحث پڑھ رہے ہیں نا، وہ حکم کی بحث پڑھ رہے ہیں سٹارٹ سے لے کے. یعنی پہلے ہم نے پڑھا کہ حاکم کون تھا، اس کے بعد جو ہے ہم نے یہ پڑھا کہ حکم کیا ہوتا ہے، پھر ہم نے حکم کی اقسام پڑھی. اب حکم سے متعلق یہ باتیں ہیں کہ محکوم فی وہ ہے کہ انسان کا جو ہے نا، جو کام اس نے کرنا ہے، وہ محکوم فی اس کو کہتے ہیں. اور محکوم علیہ وہ بذات خود انسان ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم نازل کیا ہے. تو جو انسان ہے نا، کسی بھی چیز پر عمل کرنے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں. جو ہے ایک تو 2 طرح کی اہلیت کا ہونا ضروری ہے. ایک تو ایک اہلیت وہ ہے کہ جس کی وجہ سے اس پر کوئی حکم واجب ہو جاتا ہے،
اور دوسری حکم یہ ہے کہ دوسری اہلیت وہ ہے کہ جس کی وجہ سے کسی کام کا ادا کرنا ضروری ہو جاتا ہے. تو جو اہلیت وجوب ہے نا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا حکم اس پر واجب ہو جاتا ہے، وہ دو طرح کا ہوتا ہے. یا تو جو اس کی اہلیت ہوگی، یا وہ ناقص ہوگی، یا پھر کامل ہوگی. ناقص کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے نا جو اس کی اس پر حکم کرنے کی اس پر حکم واجب ہونے کی جو اہلیت ہے، اس کی جو ابیلٹی ہے، یا تو وہ بالکل مکمل ہوگی، کامل ہوگی، یا اس میں کوئی نقص ہوگا. تو اس کو ذرا مختصر دیکھ لیں. آگے ہم مثالوں سے دیکھیں گے کتاب میں، تو اس سے چیزیں زیادہ واضح ہو جائیں گی. دوسری ہے اہلیت ادا، یعنی ایک بندے نے جو کام کرنا ہے، تو جو اس نے کام کرنا ہے، اس کی جو کسی کام کو ادا کرنے کی ایبلٹی یا اہلیت ہے، وہ تین طرح کی ہوتی ہے. یا تو اس میں جو اہلیت ہے وہ سرے سے ہی نہ ہو، یا یہ ہوتا ہے کہ وہ اہلیت تو ہو لیکن اس میں کوئی فلا ہو، اس میں کوئی نقص ہو. یا یہ ہے کہ جو اس کی اہلیت ہے وہ بالکل بالکل مکمل ہو، کامل ہو، اس میں کوئی کسی بھی طرح کا نہ نقص ہو، اور اہلیت اس کی مکمل ہو. تو تین طرح کی بحثیں ہیں جو آج ہم نے دیکھنی ہیں. وہ ہے، پہلی ہے حکم وضعی کی 5 اقسام. اس کے علاوہ محکوم فی، یعنی جس کے بارے میں، ایسا کام جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم نازل ہوا ہے. اور محکوم علیہ سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص، وہ بندہ، وہ انسان جس سے متعلق اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم نازل کیا ہے. تو اس کو اب ہم کتاب میں دیکھتے ہیں، مثالوں سے دیکھیں گے، چیزیں زیادہ واضح ہو جائیں گی. پہلی چیز ہم نے پڑھی تھی جو ہے نا، حکم وضعی کی اقسام میں سے پہلی جو قسم تھی وہ تھی سبب. سبب سے مراد وہ چیز ہے جس کا شارع نے اپنے کسی حکم کے ہونے پر بطور علامت ذکر کیا، کہ اگر وہ ہو تو حکم بھی ہو، اور اگر وہ نہ ہو تو حکم بھی نہ ہو. سبب سے مراد وہ چیز ہے، دوبارہ دیکھیے گا، سبب سے مراد وہ چیز ہے جس کا شارع نے اپنے کسی حکم کے ہونے پر بطور علامت ذکر کیا ہو. آپ نے وہ اس کو سورج کو اور نماز کو ذہن میں رکھنا ہے. جس کا شارع نے اپنے کسی حکم کے ہونے پر بطور علامت ذکر کیا ہو. یعنی حکم کیا تھا؟ نماز پڑھنا. اور اس کے لیے بطور علامت اللہ تعالیٰ نے سورج کے ڈھلنے کا تذکرہ کیا، کہ اگر وہ ہو تو حکم بھی ہو، اور اگر وہ نہ ہو تو حکم بھی نہ ہو. سورج ڈھلے تو نماز ظہر کا وقت ہو، سورج جب تک نہ ڈھلے تو نماز ظہر کا بھی وقت نہ ہو. جیسے آیت اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، اور سورج کے ڈھلنے پر نماز قائم میں نماز کے قائم کیے جانے کے لیے وقت. اس آیت میں وقت سبب ہے، اور نماز کا قائم کرنا شرعی حکم ہے. اگر سورج کے ڈھل جانے کا وقت ہو گیا تو نماز قائم کی جائے گی، ورنہ نہیں کی جائے گی. جب تک سورج نہیں ڈھلے گا تب تک جو ہے اس حکم پر عمل بھی نہیں کیا جائے گا. سبب اسی صورت میں سبب قرار پاتا ہے جب شارع نے اسے سبب ٹھہرایا ہو. یعنی کوئی بھی جو سبب ہے نا، کوئی فرد، کوئی شخص اپنے طور پہ کسی چیز کو سبب نہیں بنا سکتا. جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے سبب قرار دیا ہو، وہی چیز جو ہے سبب قرار دی جائے گی. کبھی وہ تکلیفی حکم کے لیے ہوتا ہے، جیسا کہ اوپر کی مثال میں بیان ہوا، اور کبھی وہ کسی ملکیت یا حلت کو ظاہر یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کبھی وہ تکلیفی حکم کے لیے ہوتا ہے. مثال کے طور پہ جو نماز پڑھنا ہے نا، یہ حکم تکلیفی ہے. جو ہے نماز پڑھنے کا ایک شخص کو مکلف بنایا جا رہا ہے، تو اسی کو حکم تکلیفی کہتے ہیں. کبھی وہ تکلیفی حکم کے لیے ہوتا ہے، جیسے کہ اوپر کی مثال میں بیان ہوا، اور کبھی وہ کسی ملکیت یا حلت کو ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے، جیسا کہ خرید و فروخت سے کوئی چیز کسی کے ملکیت میں آتی ہے، اور نکاح میں میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے جائز تعلق رکھنے والے قرار پاتے ہیں. ایک میاں بیوی کا جائز تعلقات قائم کرنے کا سبب ہے نکاح کا ہونا. جب نکاح ہوگا تو تعلقات قائم کرنے کی اجازت ہوگی. اگر وہ سبب نہیں پایا جائے گا تو جو ہے وہ تعلقات بھی جو ہے نہیں قائم کیے جا سکتے. تو یا تو حکم تکلیفی کے لیے ایک چیز کو سبب قرار دیا جاتا ہے، یا پھر جو ہے کسی ملکیت یا حلت کو ظاہر کرنے کے لیے. یعنی یہاں پہ ریلیشن شپ کو حلال کیا گیا ہے، تو یہاں بھی جو ہے نا، جب وہ سبب پایا جائے گا تو ہی مسبب پہ عمل ہوگا. جب وہ سبب نہیں ہوگا تو مسبب پہ بھی عمل نہیں کیا جائے گا. جس طرح کہ وہاں پہ تھا کہ سورج ڈھلے گا تو نماز ہوگی، سورج نہیں ڈھلے گا تو نماز کا وقت نہیں ہوگا.
نکاح ہوگا تو اگلا معاملہ ہوگا، اگر نکاح نہیں ہوگا تو وہ نہیں ہوگا۔ سبب کا تعلق کبھی آدمی کے اس فعل سے ہوتا ہے جس کی وہ طاقت رکھتا ہے، جیسے جان بوجھ کر قتل کرنا، اور اسی لیے قتل قصاص کا سبب بنتا ہے، اور کبھی اس کا تعلق آدمی کے اس فعل سے نہیں ہوتا جس کی وہ طاقت رکھتا ہو، جیسے نماز کے فرض ہونے کے لیے وقت کا شروع ہو جانا۔ کبھی انسان کی طاقت میں ہوتا ہے اور کبھی وہ طاقت میں نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ اب قصاص قصاص کا لیا جانا، یہ قتل کرنا یہ سبب ہے قصاص لینے کا، ٹھیک ہے؟ تو اب قتل کرنا یہ انسان کے اختیار میں ہے، اس کی طاقت میں ہے، جبکہ کچھ ایسے سبب اور مسبب ہوتے ہیں جو کہ انسان کے اختیار میں نہیں ہوتے، جس طرح کہ سورج کا ڈھلنا وہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، جیسے ہی وہ سبب ہوگا تو مسبب یعنی کہ نماز پڑھنا ضروری ہو جائے گا۔ سبب کا تعلق آدمی کے اپنے فعل سے ہو یا نہ ہو، اگر وہ پایا جائے گا تو اس پر حکم بہرحال مرتب ہو جائے گا، چاہے وہ اسے پسند کرے یا نہ کرے۔ سورج ڈھلے گا تو نماز پڑھی جائے گی، چاہے اس کا دل کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو۔ چنانچہ جو شخص سفر کرے گا اسے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، چاہے وہ اس کا قصد کرے یا نہ کرے، اور جو شخص شادی کرے گا اس کے ذمہ مہر اور بیوی کا خرچہ ضروری ہو جائے گا، چاہے وہ یہ کہے کہ میرے ذمہ نہ مہر ہے اور نہ خرچہ، اور جو شخص اپنی بیوی کو رجعی طلاق دے گا اسے رجوع کرنے کا حق ہوگا، چاہے وہ یہ کہے کہ میں رجوع نہیں کروں گا۔ ایک شخص اگر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، مثال کے طور پہ اس نے ایک طلاق دی ہے، تو یہ جو ہے وہ طلاق رجعی ہے۔ اب وہ 3 ماہ کے اندر اندر رجوع کر سکتا ہے اس کے ساتھ، اور جو ہے اب یہ اس کا حق باقی ہے، چاہے وہ یہ بات کہے کہ میں رجوع کروں گا یا نہیں کروں گا، لیکن وہ رجوع کر سکتا ہے، الاؤ ہے، اس کے لیے اجازت ہے۔ تو پہلی جو قسم ہے حکم وضعی کی وہ ہے سبب، جس کو ہم نے دیکھ لیا۔ اس کے بارے میں کوئی کنفیوژن ہو تو بتا دیں، ورنہ آگے چلتے ہیں۔ یعنی کہ شیخ صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو رجوع کرنا ہے اس کا سبب طلاق بنی، تب یہ رجوع والی سائڈ پہ آئے۔ جی جی، جو ایک شخص طلاق رجعی دے گا نا، تو اب یہ سبب ہے کہ وہ اس کا مسبب یہ ہے کہ وہ رجوع کر سکتا ہے، وہ رجوع کر سکتا ہے۔ تو جو ہے لیکن اگر ایک شخص وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ اگر جو ہے وہ کہتا ہے کہ مسبب سورج ڈھلا ہے یا نہیں ڈھلا، میں نے نماز نہیں پڑھنی، لیکن اس کے لیے ایک چیز کا جو ہے نا ایک چیز واجب ہو جائے گی، اس کے لیے ایک چیز ضروری ہو جائے گی اس کے لیے، یعنی جو ہے اگر ایک شخص کہتا ہے کہ جو ہے سورج ڈھلا ہے، چاہے ڈھل گیا ہے، لیکن نماز میں نے نہیں پڑھنی، یا نماز جو ہے فرض نہیں ہوئی ہے، یا ظہر کی نماز کا وقت نہیں ہوا ہے، تو اس کا کہنا وہ میٹر نہیں کرتا، جب سورج ڈھلے گا تو نماز ہو جائے گی۔ تو اگر ایک شخص رجوع چاہے نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو ہے نا وہ رجوع کر سکتا ہے، شریعت کی طرف سے اس کی اجازت ہے۔ اس کے جزاک اللہ بعد خیر۔ جی، اس کے بعد جو حکم وضعی کی اگلی قسم ہے وہ ہے شرط۔ شرط سے مراد وہ چیز ہے جس کے ہونے پر حکم کے ہونے کا انحصار ہے، اور اس کے نہ ہونے سے حکم وجود میں نہیں آ سکتا۔ شرط سے مراد وہ چیز ہے جس کے ہونے پر حکم کے ہونے کا انحصار ہے، اور اس کے نہ ہونے سے حکم وجود میں نہیں آ سکتا۔ وہ ایک شخص نماز پڑھنا چاہتا ہے تو شرط اس کے لیے ہے کہ وضو کرے، اس کے بغیر، شرط کے بغیر اس کا حکم وجود میں نہیں آ سکتا، وہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جب وہ ہو تو حکم بھی ضرور وجود میں آئے، یہ ہم نے یعنی بات کی ہے کہ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جب وہ ہو تو حکم بھی ضرور وجود میں آئے۔ سبب میں یہ تھا کہ جیسے ہی سبب ہوگا تو اس کے مقابلے میں حکم ضرور وجود میں آئے گا۔ جیسے ہی جیسے ہی سورج ڈھلے گا تو جو نماز پڑھنے کا حکم ہے وہ ضرور وجود میں آئے گا، لیکن شرط میں یہ بات نہیں ہے۔ شرط میں مشروط کے لیے شرط کا ہونا ضروری ہے، نماز کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے، لیکن وضو ایک بندہ اگر کر لے تو اس کے لیے نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جب وہ ہو تو حکم بھی ضرور وجود میں آئے، جیسے نماز کے لیے وضو کا شرط ہونا۔
اگر وضو ہوگا تو نماز صحیح ہوگی، اور اگر وہ نہ ہوگا تو نماز نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے ہونے سے یہ ضروری نہیں کہ نماز ضرور پڑھی جائے۔ اسی طرح طلاق کے لیے زوجیت شرط ہے، اگر وہ ہوگی تو طلاق دی جا سکتی ہے، اور اگر وہ نہ ہو تو نہیں دی جا سکتی، لیکن یہ نہیں کہ جب وہ ہو تو طلاق ضرور دی جائے۔ کسی حکم کے رکن اور اس کے شرط میں یہ فرق ہے کہ اگرچہ حکم کا وجود دونوں کے وجود پر منحصر ہے، لیکن رکن اس کا ایک جز ہے اور شرط اس سے باہر کی ایک چیز۔ وہ کہتے ہیں کہ جو رکن ہے نا، رکن میں اور شرط میں فرق ہے، اور دونوں تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک ہی طرح کی چیزیں ہیں، لیکن شرط میں اور رکن میں فرق یہ ہے کہ جو رکن ہوتا ہے وہ ایک حکم کے اندر کی چیز ہوتی ہے، اور جو شرط ہوتی ہے وہ ایک حکم کے باہر کی چیز ہوتی ہے۔ اب جو وضو ہے، یہ نماز کے کوئی جو ہم نماز پڑھتے ہیں، رکعتیں پڑھتے ہیں، تو ان رکعتوں کے اندر کی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ ایک جو ہے نا ایک باہر کی چیز ہے، ایک ایکسٹرنل چیز ہے جو جو ہے نا، لیکن جو رکن ہے وہ اس کے اندر کا ایک جز ہوتا ہے، ایک انٹرنل ایک چیز ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ رکوع کرنا، رکوع یہ نماز کے اندر کی ایک چیز ہے، ٹھیک ہے، اور جو شرط ہے وہ اندر کی چیز نہیں ہوتی، وہ باہر کی چیز ہوتی ہے، جس طرح کہ وضو ہے۔ نماز جو وضو ہے وہ نماز کی شرط ہے، اور جو رکوع یا سجدہ ہے یہ نماز کا جو ہے وہ رکن ہے۔ تو آپ بتا سکتے ہیں کہ اب جو قیام ہے یہ نماز کا رکن ہے یا شرط ہے؟ قیام، رکن ہے۔ قیام جو ہے وہ نماز کا رکن ہوگا۔ اور رکن کے بارے میں یہ بھی چیز ذہن میں رکھیے گا کہ رکن اگر رہ جائے نماز میں، رکن اگر رہ جائے تو وہ رکعت نہیں ہوتی، وہ رکعت نہیں ہوتی۔ اور درمیان والا جو تشہد ہوتا ہے، درمیان والا، وہ رکن ہے یا نہیں ہے؟ وہ رکن نہیں ہے۔ کچھ چیزوں کو یعنی شریعت نے رکن کہا ہے اور کچھ چیزوں کو رکن نہیں کہا۔ قیام کرنا یہ رکن ہے، رکوع کرنا یہ رکن ہے، سجدہ کرنا یہ رکن ہے، آخری تشہد یہ رکن ہے۔ تو ان ارکان میں سے اگر ایک شخص کا کوئی رکن رہ جائے تو یہ ایک میں اضافی بات کر رہا ہوں، ہمارے اس ٹاپک سے اس کا کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ اگر رکن رہ جائے کسی نمازی کا تو رکن رہ جانے کی صورت میں وہ رکعت دوبارہ پڑھنی ہوگی۔ مثال کے طور پہ اگر ایک شخص کا سجدہ رہ گیا ہے اور پہلی رکعت کا سجدہ رہ گیا، اس کو دوسری رکعت میں یاد آیا، تو اس کی پہلی رکعت کاؤنٹ نہیں ہوگی، وہ اس کو پہلی رکعت دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ تو اگر رکن رہ جائے تو وہ رکعت جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوتی۔ تو شرط میں اور رکن میں فرق یہ ہے کہ جو شرط ہے وہ باہر کی چیز ہوتی ہے حکم کے، اور جو رکن ہوتا ہے وہ اندر کی چیز ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگلی قسم ہے مانے۔ مانے سے مراد وہ چیز ہے جو جب پائی جائے تو ضروری ہے کہ حکم پر عمل نہ کیا جائے۔ چنانچہ یعنی وہ رکاوٹ کوئی ایسی آ گئی ہے، کوئی معنی آ گیا ہے، تو اب حکم پر عمل نہیں ہوگا۔ چنانچہ جب رشتہ داری ہو تو وراثت بھی ہوتی ہے، لیکن اس وراثت پر عمل نہیں کیا جا سکتا جب وارث کا دین مورث کے دین سے مختلف ہو۔ جب ایک شخص ہے، ایک لڑکا ہے، اس کا باپ جو ہے مسلمان ہے لیکن بیٹا مسلمان نہیں ہے، تو اس صورت میں وہ وارث نہیں بنے گا، یا وہ مرتد ہو گیا، اس صورت میں بھی وارث نہیں بنے گا۔ تو یہاں دین کا اختلاف وراثت میں مانے ہوا۔ اسی طرح اگر وارث مورث کو قتل کر دے تو وہ اس کی وراثت نہیں پا سکتا۔ اس کی مثال میں مانے قتل ہے۔ تو اس مثال میں مانے قتل ہے، یعنی جو ہم کہہ رہے ہیں نا کوئی رکاوٹ آ جائے، کوئی مانے آ جائے، کوئی ہرڈل آ جائے، تو یعنی جو شریعت کا حکم ہوتا ہے وہ عام حالات میں تو اس حکم پر عمل کیا جاتا ہے، لیکن کچھ خاص حالات میں کچھ رکاوٹ آنے کی وجہ سے اس حکم پر عمل نہیں کیا جاتا۔ اگر عام حالات ہوتے تو ایک شخص اپنے باپ کے فوت ہونے پر اس کا وارث بنتا، لیکن اب چونکہ اس نے اپنے باپ کو قتل کر دیا، یا اب اس کا دین جو ہے اپنے باپ کے دین سے الگ ہے، وہ کرسچن یا کوئی اور مذہب رکھتا ہے، تو اس صورت میں اس معنی کی وجہ سے اب اس حکم پر، وراثت کے حکم پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد چوتھی قسم ہے رخصت اور عزیمت۔ رخصت سے مراد بعض وہ احکام ہے جو اللہ تعالیٰ نے بعض خاص حالات میں اپنے بعض بندوں کے لیے از راہ تخفیف رکھے ہیں۔
اور عزیمت سے مراد وہ اصل احکام ہے جو اس نے عام حالات میں اپنے سب بندوں کے لیے رکھے ہیں یعنی جو عزیمت ہے وہ عام حالات کے احکامات ہیں، اور رخصت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بعض جو ہے وہ رخصتیں دی ہیں ایک شخص کو، کسی بھی انسان کو کوئی تخفیف دے دی ہے. تو یہ فرق ہے رخصت اور عزیمت میں. بذات خود رخصت کا حکم، جیسا کہ امام شاطبی نے الموافقات میں ذکر کیا ہے، مطلق جواز کا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. تو جو شخص مجبور ہو گیا قانون شکنی نہ کرتے ہوئے، حد اور نہ حد سے تجاوز کرتے ہوئے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. یعنی جب اضطرار کی حالت میں وہ مردار یا سور کا گوشت وغیرہ کھا لے، تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایک شخص اگر مجبور ہو جائے تو اس کے لیے جو ہے کوئی حرج نہیں ہے، کوئی اس پر گناہ نہیں ہے. گناہ اس میں نہیں ہے کہ وہ کوئی اگر اس کو کوئی چیز نہیں مل رہی کھانے پینے کے لیے، اور اس کو لگتا ہے کہ وہ اگر کوئی چیز نہیں کھائے پیے گا تو وہ مر جائے گا، کسی ایسی جگہ موجود ہے جہاں اس کو کوئی حلال کھانے کو نہیں مل رہا، تو اس صورت میں وہ کوئی حرام چیز کھا کے اپنی جان کو بچا سکتا ہے. تو اب یہ عام حالات میں تو حکم یہ تھا کہ ایک شخص مردار کو یا حرام چیز کو نہیں کھا سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت یہ ہے کہ جان بچانے کے لیے وہ اب مردار کو یا حرام چیز کو کھا سکتا ہے. تو اس دوسری آیت میں فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. اور جب تم زمین میں سفر کرو تو اگر تم نماز میں قصر کرو تو تم پر کوئی مضائقہ نہیں ہے. یعنی کہ ایک شخص وہ نماز قصر کر سکتا ہے، اور یہ رخصت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یعنی وہ اگر سفر کر رہا ہے اور سفر ایسا ہے کہ وہ ایک شہر سے دوسرے شہر گیا ہے، تو اس صورت میں اس کو قصر کرنے کی رخصت ہے. تیسری حالانکہ جو عام حکم تھا، عام حکم جو عام حالات کا حکم ہے، جب بندہ سفر نہیں کر رہا ہوتا، عام حالات کا حکم یہ ہے کہ وہ نماز پوری پڑھے گا. تیسری آیت میں فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے، وہ اگر مجبور کیا گیا ہو اور دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو تو خیر. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دشمنوں نے سخت اذیت دی تو تکلیف برداشت نہ کرتے ہوئے انہوں نے کفر کا لفظ زبان سے ادا کر دیا اور اپنی جان بچائی. ان کو حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعض مشرکین نے پکڑ لیا، اور انہوں نے کہا کہ اگر تم کلمہ کفر اپنی زبان سے ادا نہیں کرو گے تو ہم تمہیں مار دیں گے، قتل کر دیں گے. تو انہوں نے اپنی جان کو بچانے کے لیے کلمہ کفر اپنی زبان سے ادا کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے ان کا حال دریافت فرمایا تو کہنے لگے کہ میرا حال تو بہت برا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے مجھے اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک میں نے آپ کی شان مبارک میں بے ادبی کا لفظ زبان سے نہیں ادا کر دیا اور ان کے معبودوں کا کلمہ خیر سے ذکر نہیں کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے دل کا حال کیسا رہا؟ کہنے لگے وہ تو ایمان پر مطمئن تھا. فرمایا اگر وہ دوبارہ تمہارے ساتھ ایسا کریں تو تم پھر ایسا کر سکتے ہو. یعنی اس کے بارے میں عظیمت یہ ہے، اس کے بارے میں عظیمت یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنی جان کو دے دے اور جو ہے کلمہ کفر زبان سے نہ نکالے، لیکن رخصت یہ ہے کہ وہ جو ہے کلمہ کفر اپنی زبان سے ادا کر کے اپنی جان کو بچا سکتا ہے. لیکن بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں رخصت پر عمل کرنا عزیمت پر عمل کرنے سے افضل ہوتا ہے. اسی سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سفر میں روزہ رکھنا نیکی کا کام نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ اس کی دی ہوئی رخصتوں پر عمل کیا جائے، جس طرح اس کی مقرر کردہ عزیمتوں پر عمل کیا جاتا ہے. تو بعض حالات میں رخصت پر عمل کرنا وہ عام حالات عزیمت پر عمل کرنے سے زیادہ بہتر ہے. یعنی ایک شخص اگر سفر میں روزہ رکھنا چاہتا ہے تو وہ رکھ سکتا ہے، منع نہیں ہے، حرام نہیں ہے، وہ سفر میں روزہ رکھ سکتا ہے. اور یہ جو سفر میں روزہ رکھنا یہ عزیمت پر عمل ہے. لیکن اگر صورتحال یہ ہے کہ سفر میں مشقت بہت زیادہ ہے، سفر بہت ہی زیادہ مشکل ہے اور روزے کو نبھانا خاصا مشکل ہے، تو اس صورت میں رخصت پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہے. رخصت پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ سفر میں روزہ رکھنا نیکی کا کام نہیں ہے.
تو بعض हालात में अजीमत पर अमल करना ज्यादा बेहतर होता है और बाज़ हालात में रुखसत पर अमल करना ज्यादा बेहतर होता है। तो मिसाल के तौर पे अगर एक शख्स अपनी जान को बचाने के लिए अपनी जान दे देता है, शहीद हो जाता है, और जो है वो कलमा कुफ्र ज़बान से अदा नहीं करता, तो यहाँ पे अजीमत पर अमल करना ज्यादा अफजल है, लेकिन वो रुखसत पर भी अमल कर सकता है। अ, उसके बाद जो इसकी तो चौथी किस्म हमने पढ़ी है रुखसत व अजीमत। रुखसत जो है वो खास जो तखफीफ है अल्लाह ताला की तरफ से, और जो अजीमत है वो आम हालात हैं। उसके बाद जो पांचवी किस्म है इसकी हुक्म वज़ी की, वो है सेहत, फसाद और बुतलान। अगर इंसान अपना फ़ेल इस तरह अंजाम दे कि उसके तमाम अरकान और शराइत भी पूरे हों, तो उसके फ़ेल को सही कहा जाता है। और अगर वो उसे अंजाम तो दे, लेकिन उसका कोई रुकन रह जाए या उसकी कोई शर्त को पूरा ना किया जाए, तो उसके फ़ेल को गैर सही कहा जाता है। यानी एक बंदे का जो काम है, या तो वो सही फेल सर अंजाम देगा, या वो जो है गैर सही फेल सर अंजाम देगा। तो जो सही फेल अंजाम देना है ना, जो जिसको वो तमाम अरकान शराइत के साथ पूरा कर रहा है, उसको हम सेहत कहते हैं। और जो गैर सही है उसको या फासिद कहते हैं या बातिल कहते हैं। गैर सही फेल को बातिल या कल अदम भी कहते हैं, और फासिद खराब और फासिद भी। यानी जो गैर सही फेल है उसको हम बातिल भी कहते हैं और उसको फासिद भी कहते हैं, क्योंकि इन दोनों का मतलब एक ही है। इसलिए जमहूर उलमा के नजदीक इन दोनों के होते हुए उस पर कोई शरई असर मुरतब नहीं हो सकता, चाहे वो फेल इबादत से ताल्लुक रखता हो। इसलिए जमहूर उलमा के नजदीक इन दोनों के होते हुए उस पर कोई शरई असर मुरतब नहीं हो सकता। जी, तो हम हुक्म वज़ी की पांचवी जो किस्म है उसको हम पढ़ रहे थे। और इसमें हमने ये कहा है कि या तो एक शख्स जो है वो एक सही फेल सर अंजाम देगा या फिर गैर सही फेल सर अंजाम देगा। अगर वो अरकान और शराइत को पूरा करता है तो इस सूरत में उसको हम सेहत कहते हैं। और अगर वो उसका कोई अगर अरकान और शराइत को पूरा नहीं करता, तो इस सूरत में उसका फेल गैर सही होगा, और गैर सही फेल या फासिद होता है या बातिल होता है। तो जो है इसके बारे में जमहूर उलमा के नज़दीक उन दोनों के होते हुए उस पर कोई शरई असर मुरतब नहीं हो सकता, चाहे वो फेल इबादत से ताल्लुक़ रखता हो, ये जैसे नमाज और रोज़ा, और चाहे मामलात से, जैसे निकाह, तलाक, खरीदो फरोख्त और माली मादों की मुख्तलिफ सूरतें। तो यानी अगर जो है शर्त रह जाए या रुकन रह जाए, तो जमहूर के नज़दीक उसका जो है ना, अब कोई असर मुरतब नहीं होगा। उसकी उसका वो जो हुक्म पर अमल करना है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। जबकि उसके मुकाबले में हनफिया का जमहूर से इस हद तक तो इत्तफाक है कि अगर अगर फेल इबादत से ताल्लुक रखता हो, तो उस पर कोई शरई असर मुरतब नहीं हो सकता, चाहे वो बातिल हो या फासिद। लेकिन अगर फेल का ताल्लुक मामलात से हो, तो बातिल होने की सूरत में तो उस पर कोई शरई असर मुरतब नहीं होता, लेकिन फासिद होने की सूरत में उस पर बाज़ शरई असरात मुरतब हो सकते हैं। यानी जो जमहूर हैं उन्होंने बातिल में और फासिद में कोई फ़र्क नहीं किया। उन्होंने बातिल और फासिद को एक ही चीज़ समझा है कि अगर एक शख्स का कोई जो काम है, हुक्म पर अमल जो है वो सही तरीके से नहीं करता, तो वो उसको हम जो है कल अदम ही शुमार करेंगे। लेकिन अहनाफ ने बातिल में और फासिद में फ़र्क किया है। अहनाफ ये कहते हैं कि अगर उस काम का ताल्लुक मामलात से होगा, तो अगर मामलात में अगर कोई रुकन रह गया है या शर्त रह गई है, तो इस सूरत में उसको जो है ना इस सूरत में अगर फेल का ताल्लुक मामलात से है, तो बातिल होने की सूरत में तो उस पर कोई शरई असर मुरतब नहीं होता। लेकिन फासिद होने की सूरत में उस पर बाज़ शरई असरात मुरतब हो सकते हैं। उनके नज़दीक कोई फेल बातिल उस वक़्त होता है जब उसमें उसका कोई रुकन रह जाए, और फासिद उस वक़्त जब उसमें उसकी कोई शर्त रह जाए। तो उन्होंने फासिद और बातिल में फ़र्क किया है। जो उनके नज़दीक कोई फ़िल बातिल उस वक़्त होता है जब उसमें उसका कोई रुकन रह जाए। जब कोई रुकन रह जाएगा तो उनके नज़दीक वो बातिल होगा, उसको फ़ासिद नहीं कहेंगे। और कोई भी फ़ेल फ़ासिद उस वक़्त होगा जब उसमें कोई शर्त रह जाए।
कोई शर्त रह जाएगी तो उसको वो फासिद कहते हैं, कोई रुकन रह जाएगा तो उसको वो जो है वो बातिल कहते हैं। तो ये अहनाफ ने बातिल में और फासिद में फर्क किया है, जबकि जो जमहूर हैं उनके नजदीक बातिल में और फासिद में कोई फर्क नहीं है। इस लिहाज से वो कहते हैं कि मुहर्रमात में से किसी से निकाह करने में तो निकाह बातिल होगा, क्योंकि खलल उसके अरकान में वाक़ हुआ है। यानी अगर एक शख्स अपनी किसी महरम से निकाह कर लेता है तो इस सूरत में निकाह बातिल होगा, क्योंकि जो अब मसला हुआ है ना वो रुकन में हुआ है। रुकन ये है कि एक शख्स अपनी महरम से निकाह ना करे, बल्कि उसका गैर महरम से निकाह करना जरूरी है। तो चूंकि अब रुकन में मसला वाक़ हो गया, उसने अपनी अपने किसी महरम के साथ निकाह कर लिया, तो अब जो है ये मामला बातिल होगा। ऐसा निकाह जो है उसको काबिल कबूल मुतसव्विर नहीं किया जाएगा। लेकिन बगैर गवाहों के निकाह में निकाह बातिल नहीं होगा बल्कि फासिद होगा। यानी अगर एक शख्स निकाह कर लेता है, किसी गैर महरम से निकाह करता है, लेकिन उसमें मसला ये आया है कि वो जो निकाह उसने किया है वो जो है गवाहों की मौजूदगी में किया है। तो इस सूरत में क्या होगा कि इस सूरत में उसको हम अ, बातिल नहीं कहेंगे, बल्कि उसको हम फासिद कहेंगे। यानी ये उन्होंने फर्क किया है बातिल में और फासिद में। और फासिद पर बाज शरई असरात मुरतब हो सकते हैं, क्योंकि खलल उसकी शराइत में वाक़ हुआ है। अब ये जो मसला वाक़ हुआ है ना, ये उसके अरकान में मसला वाक़ नहीं हुआ बल्कि उसकी शराइत में हुआ है। ऐसा निकाह करने वाला चाहे कितना गुनाहगार हो, लेकिन उसके निकाह को निकाह माना जाएगा और उस पर बाद शरई असरात मुरतब होंगे। जैसे ये कि औरत को महर दिया जाएगा, वो इद्दत गुजारेगी, और अगर बच्चा हो जाए तो उसका नस्ब तस्लीम किया जाएगा। तो अहनाफ के नज़दीक जो है बातिल और फासिद में फ़र्क है। बातिल वो कहते हैं वो होगा कि जिसके रुकन में कोई मसला वाक़ हो जाए। कोई किसी बंदे ने काम किया लेकिन उसके रुकन में मसला वाक़ हो गया, तो अब जो है ऐसा काम बातिल है, ऐसा ऐसा काम काबिल कबूल नहीं होगा। लेकिन अगर अरकान में मसला वाक़ नहीं हुआ, शराइत में मसला वाक़ हो गया है, तो वो काम तो गलत है, लेकिन वो उसको हम जो है ना काबिल कबूल समझेंगे। काम तो गलत ही है लेकिन उसको जो है किसी हद तक कबूल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे अगर एक शख्स अपनी महरम के साथ निकाह कर लेता है, यानी खुदा न खास्ता किसी माँ माँ के साथ कर लेता है, खाला के साथ कर लेता है, तो इस सूरत में चूंकि रुकन में मसला वाक़ हो गया तो ऐसा निकाह बातिल होगा। अब ना तो वो हक महर देगा, ना जो है उसका जो उनका बच्चा होगा उसको जो है जायज कहा जाएगा, उसका नसब तस्लीम नहीं किया जाएगा, क्योंकि अरकान रुकन में मसला वाक़ हो गया है। लेकिन अगर शराइत में मसला वाक़ हुआ, यानी जो गवाहों का मौजूद होना निकाह की सूरत में ये शर्त है, तो अगर शर्त में मसला वाक़ हुआ है तो इस सूरत में ये होगा कि उसको हम बातिल नहीं कहेंगे, हम उसको फासिद कहेंगे। जबकि इसके मुकाबले में जमहूर के यहाँ बातिल में और फासिद में कोई फर्क नहीं है। जमहूर के यहाँ अगर एक शख्स बगैर गवाहों के निकाह करता है तो उसका निकाह बातिल भी होगा, उसका निकाह फासिद भी होगा, जो भी होगा वो गैर सही होगा, उसको जो है सनद कबूलियत नहीं दी जाएगी। जी, क्वेश्चन है किसी का? सर मेरा सवाल ये है कि अगर यानी कि उन दोनों फैमिलीज़ के पेरेंट्स मौजूद हों, जो वली होते हैं दोनों फैमिलीज़ के, और लेकिन फिर गवाह ना हों उस टाइम पे, जिस तरह लोगों की सलाबी कोई सूरत हाल होती है, कोई ज़ल्ज़ला होता है, कोई ऐसी कुदरती आफ़ात होती हैं, तो उस दौरान यानी कुछ ऐसा होता है कि कुछ फैमिलीज़ के वली आपस में डिसाइड कर लेते हैं लेकिन गवाह नहीं होते, तो उसमें भी ऐसे ही होगा या फिर वो ही गवाह भी होंगे, जो दोनों फैमिलीज़ के वली होंगे, नहीं, या देखें, गवाह अलहदा कैटेगरी होगी? नहीं देखें, ये तो एक एजम्पशन है ना। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा ऐसा पॉसिबल है कि गवाह जो है वो अगर वली मौजूद हैं, दोनों दोनों घरों के वली मौजूद हैं, इसका मतलब है कि वली वो अगर दोनों घरों के मौजूद हैं तो ज़ाहिर है गवाह भी मौजूद होंगे, या जितने को वली मौजूद हैं वो खुद गवाह भी बन सकते हैं। इसमें तो कोई मसला नहीं है। तो बट अगर ऐसा हो कि अगर सिर्फ वली ही मौजूद है और कोई कोई गवाह मौजूद ही नहीं है, कोई इस तरह की सूरत हाल है, तो जाहिर है वो तो फिर हमने पढ़ा है ना कि
شریعت مجبوری کا اعتبار کرتی ہے، جس طرح کہ ہم نے پڑھا کہ وہ کلمہ کفر ایک بندہ کہہ سکتا ہے، مجبوری کی حالت میں ایک بندہ حرام کو کھا سکتا ہے، ایک بندہ مردار کو کھا سکتا ہے. تو اسی طرح اگر کوئی ایسی صورتحال بنتی ہے تو ظاہر ہے کہ اضطرار کا یا مجبوری کا تو شریعت نے اعتبار کیا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ احناف کے ہاں اور جمہور کے ہاں فرق ہے فاسد اور باطل میں. جو ہے احناف کے ہاں فرق ہے، جبکہ جمہور کے ہاں فاسد اور باطل وہ ایک ہی چیز ہے. احناف نے جو ہے فاسد اور باطل میں کچھ فرق کیا ہے. تو ارکان و شرائط کے ساتھ ایک حکم کو پورا کرنا، اس کو صحت کا نام دیا جاتا ہے. لیکن اگر ارکان یا شرائط میں سے کوئی چیز مسنگ ہو تو اس کو فاسد یا باطل کہتے ہیں. اچھا، اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا محکوم فی. محکوم فی سے مراد انسان کا وہ فعل ہے جس سے کوئی شرعی حکم متعلق ہو. محکوم فی میں نے بتایا تھا کہ انسان کا وہ کام ہے جس سے کوئی شرعی حکم متعلق ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم نازل کیا ہے. انسان کا کوئی فعل، انسان کا کوئی کام، جیسے نماز، روزہ اور حج وغیرہ، جن کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یا یعنی نماز، روزہ، حج یہ ایسے کام ہیں جن کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے. کچھ کام ایسے ہیں جن سے رکنے کا حکم دیا گیا ہے، جیسے زنا، سود خوری، چوری اور شراب نوشی وغیرہ. ضروری ہے کہ انسان کو اس فعل کا پوری طرح علم ہو، چاہے قرآن سے یا سنت سے یا ان دوسرے ماخذ احکام سے جن کا ذکر آئندہ آ رہا ہے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ انسان نے جو کام کرنا ہے، جو فعل ہے، اس کے بارے میں اس کو مکمل آگاہی ہونی چاہیے، اس کے پاس اس کا علم ہونا چاہیے. یہ بھی ضروری ہے کہ وہ فعل اس کی طاقت کے مطابق ہو. تو پہلی بات یہ ہے کہ اس کا علم اس کو ہونا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ فعل اس کی طاقت میں ہونا چاہیے. اسی بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بار نہیں ڈالتے. لیکن اس سے یہ ضروری نہیں ٹھہرتا کہ شریعت جس فعل کا حکم دے یا جس فعل سے وہ منع کرے اس میں سرے سے کوئی مشقت ہی نہ پائی جائے، کیونکہ کسی بھی فعل کے کرنے یا اس سے باز رہنے کے لیے مشقت ناگزیر ہے. البتہ مشقت کی دو قسمیں ہیں. یعنی پہلی بات یہ ہے کہ جو فعل بندے نے کرنا ہے، پہلی بات یہ ہے کہ وہ اس کے علم میں ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس کی طاقت کے مطابق ہونا چاہیے. لیکن طاقت کے مطابق ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے اب جن چیزوں میں ہلکی سی بھی مشقت ہے تو بندہ کہے کہ جی جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان میں کوئی مشقت پائی ہی نہ جائے. تو ایسا نہیں ہو سکتا. ایک بندے جو نماز فرض ہے ایک بندے کے اوپر، اس میں بھی مشقت تو بہرحال موجود ہے. اس کو اگر سردی ہے تو ٹھنڈے پانی سے اس کو وضو کر کے نماز پڑھنی ہوتی ہے، یا مطلب اس نے وضو کرنا ہی ہوتا ہے، چاہے پانی ٹھنڈا ہو یا گرم ہو. ایک مرد نے مسجد جانا ہی ہوتا ہے، چاہے اس کو جو ہے اس میں مشقت لگ بھی رہی ہو. البتہ مشقت کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ مشقت جسے عموماً لوگ برداشت کرتے ہیں اور وہ ان کی حدود طاقت میں ہوتی ہے. یہی وہ مشقت ہے جو ہر اس فعل میں پائی جاتی ہے جس کے کرنے یا اس سے رکنے کا شریعت نے حکم دیا ہے. ایک وہ مشقت جسے عموماً لوگ برداشت کرتے ہیں اور وہ ان کی حدود طاقت میں ہوتی ہے. یعنی ایک وہ مشقت ہے جو ان کی طاقت میں ہوتی ہے. دوسری وہ مشقت جس کے عموماً لوگ عادی نہیں ہوتے. اگر وہ شریعت کے دیے گئے کسی حکم میں پائی گئی ہے تو شریعت نے اس کے ساتھ بعض رخصتیں بھی رکھی ہیں تاکہ اس کو دفع کیا جا سکے یا اس میں تخفیف پیدا کی جائے. جیسے مسافر اور بیمار کو رمضان میں روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے، اور پانی نہ ملے یا آدمی بیمار ہو تو تیمم سے نماز پڑھنے کی اجازت ہے. لیکن اگر اس قسم کی مشقت کو انسان خود اپنے آپ پر لا دے تو شریعت نے اسے منع کیا ہے. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں میں وصال، دن اور رات کو ملا کر ان کا روزہ رکھنا، رہبانیت، دھوپ میں کھڑے ہو کر روزہ رکھنا اور پیدل چل کر حج کرنا وغیرہ سے منع فرمایا. تو پہلی بات یہ ہے کہ ایک جو حکم ہے اللہ تعالیٰ کا وہ انسان کے علم میں ہونا چاہیے، انسان کو اس کا علم ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ انسان کی جو ہے نا استطاعت میں ہونا چاہیے. تو جو مشقت ہے وہ دو طرح کی ہے. ایک تو وہ مشقت ہے جس کو آدمی برداشت کر سکتا ہے اور اس کی طاقت کے اندر ہے، تو ظاہر ہے وہ تو اس نے کرنا ہی کرنا ہے. لیکن ایک ایسی مشقت ہے کہ جس میں جو مشقت کافی زیادہ ہے، سفر میں روزہ رکھنا یا بیماری کی حالت میں جو ہے بیماری کی حالت میں روزہ رکھنا، اس میں مشقت زیادہ ہے تو وہ اس کو چھوڑنے کی اجازت ہے.
اس کے بعد جو اگلی ہماری بحث ہے وہ ہے محکوم علیہ کے حوالے سے. محکوم علیہ ہم نے پڑھا تھا کہ وہ شخص جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم نازل کیا ہے. تو محکوم علیہ یعنی مکلف سے مراد وہ بندہ یا انسان ہے جس کے فعل سے شرعی حکم متعلق ہو، جس کے فعل سے شرعی حکم متعلق ہو، جس نے کوئی کام کرنا ہے اور اس کام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم موجود ہے. یعنی وہ انسان، یعنی وہ بندہ جس نے کوئی کام کرنا ہے اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم نازل کیا ہے اس انسان کے بارے میں. شریعت نے اس کے سلسلے میں یہ رعایت رکھی ہے کہ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ وہ عاقل و بالغ ہو اور حکم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی اہلیت رکھتا ہو. اگر وہ ایسا نہیں ہے تو شرعی احکام کا مکلف بھی نہیں ہے. یہ ہے انسان کی اہلیت کے بارے میں اسلام کا عام حکم. لیکن انسان پر ماں کے پیٹ میں جنین ہونے سے لے کر وفات تک، بلکہ وفات کے بعد تک جو مختلف حالات طاری ہوتے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس اہلیت کو مندرجہ ذیل دو شکیں ہیں. ایک انسان پر جو حکم اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے نا، اس کی دو شکیں ہیں. ایک اہلیت وجوب اور دوسری ہے اہلیت ادا. یعنی دو اقسام ہیں. ایک اہلیت وجوب سے مراد یہ ہے کہ ایک بندے پر جو چیز واجب ہونی ہے، یعنی محض انسان ہونے کے تعلق سے اس کی یہ اہلیت کے اپنے حقوق پائے اور فرائض ادا کرے، خواہ وہ بالغ ہو یا بچہ، سمجھدار ہو یا غیر سمجھ، مرد ہو یا عورت، آزاد ہو یا غلام. یہ اہلیت یا ناقص ہوتی ہے یا کامل. اس کے ناقص ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے لیے حقوق تو ہوں لیکن اس کے ذمے کوئی فرض نہ ہو. جو اس پر کوئی چیز واجب ہونی ہے نا، کوئی چیز واجب ہونی ہے، وہ دو طرح کی ہے. یا تو وہ اہلیت ناقص ہوگی یا کامل ہوگی، مکمل ہوگی. ناقص ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے لیے حقوق تو ہوں لیکن اس کے ذمے کوئی فرض نہ ہو، یا یہ کہ اس کے ذمہ فرائض تو ہوں. یعنی دو چیزیں ہیں نا، ایک کسی کے ذمے حقوق کا ہونا اور اسی کے ذمے فرائض کا ادا کرنا. مثال کے طور پہ اب جو میاں بیوی ہیں ان کے آپس میں ایک دوسرے کے حقوق بھی ہیں اور ایک دوسرے کے فرائض بھی ہیں. تو جو اہلیت ہوتی ہے نا، یا تو وہ ناقص ہوتی ہے یا کامل ہوتی ہے. اب کیا ہوگا کہ اگر ایک بندے کے ذمے کوئی حق تو ہے لیکن اس کے ذمے کوئی فرض نہیں ہے، یا ایک بندے کے ذمے کوئی چیز فرض تو ہے لیکن اس کے لیے کوئی حق نہیں ہے، تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ ایک شخص کے ذمے کوئی چیز جو ہے یا فرض نہیں ہے یا حق نہیں ہے، تو اس صورت میں اس کو ناقص کہتے ہیں. اس کے ناقص ہونے کی مثال ماں کے پیٹ میں جنین کی اہلیت ہے. یعنی جو ماں کے پیٹ میں بچہ ہے نا، جس کے حقوق ہوتے ہیں، جس کے کہ وہ وارث بن سکتا ہے اور اس کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے، لیکن کسی دوسرے کے لیے اس کے ذمہ کوئی فرض نہیں ہوتا. جو ماں کے پیٹ میں بچہ ہے نا، اس کے ذمہ کچھ مطلب اس کے لیے کچھ حقوق ہیں. مثال کے طور پہ اس کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے. وہ جب جنین بن گیا ہے، ماں کے پیٹ میں جنین بن گیا ہے، گوشت کا لوتھڑا بن گیا ہے، تو اب جو ہے وہ وارث بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس پر کوئی ذمہ داری نہیں اب عائد ہو رہی کہ جو ہے نا وہ اس پر کوئی نماز فرض ہو رہی ہو. تو اب یہ جو چیز ہے نا، اس کو ہم اہلیت ناقص کہتے ہیں. یہ ناقص اہلیت ہے. یعنی یا تو جو اس کے حقوق ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے، یا تو جو ہے نا اس کے ذمہ جو فرض ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے. ان دونوں چیزوں میں سے کسی ایک چیز میں نقص آ رہا ہے تو اس کو ہم ناقص اہلیت کہتے ہیں. دوسری مثال میت کی اہلیت کی ہے، کیونکہ اگر وہ مقروض مرتا ہے تو قرض خواہوں کے اس کے ذمہ حقوق باقی رہتے ہیں اور خود اس کے لیے کوئی حق نہیں ہوتا. یعنی اگر ایک بندہ مقروض ہے تو اب جو قرض خواہ ہیں جنہوں نے قرض لینا ہے تو ان کا قرض دینا اس پر ضروری ہے. اگر وہ چاہے میت بھی ہے لیکن اس کے ذمہ یہ حق موجود ہے اپنے قرض خواہوں کا کہ اس کا قرض ادا کیا جائے، تو اس کی جو اولاد ہے وہ اس کو جو ہے اس کو ادا کرے گی، اس کا قرض ادا کرے گی. تو ان دونوں مثالوں میں نا، یعنی ایک بندے کے ذمے یا ایک جنین کے ذمے، دونوں چیزوں میں یا فرض میں یا حق میں کوئی نقص آ گیا ہے تو اس صورت میں ہم اس کو اہلیت ناقص کہتے ہیں. اس کے بعد اس کے کامل ہونے کی مثال وہ اہلیت ہے جو ہر انسان کو اس کے پیدا ہونے سے لے کر اس کی زندگی کے آخری لمحے تک حاصل ہوتی ہے. جو اس کے بعد نا اہلیت ادا ہے، اس کی 3 قسمیں ہیں.
وہ یا تو آپ خود پڑھ لیجئے گا یا پھر ہم نا اس کو اگلے لیکچر کے ساتھ دیکھ لیں گے. اگلی کلاس ابھی نا 7 بجے ہے دوبارہ. تو یا تو آپ اس کو خود پڑھ لیجئے گا یا پھر ہم اس طرح کریں گے کہ اگلے لیکچر کے ساتھ ہی نا اس کو دوبارہ ذرا ریپیٹ کر لیں گے. جو اہلیت ادا ہے نا اس کی 3 قسمیں ہیں, تو اس کو ہم اگلی کلاس کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ خیر. جی بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.